حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو میری بہنوں، اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں۔ امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو دوست تھے، دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا، اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا، تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی، وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا، آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے، تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست میں نہیں بتا سکتا۔ آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے اگر تم میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن۔ میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں تم بہت غور سے اس حکایت کو سنو، شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، میرے پاس حسن بھی تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھا کے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیرس پر گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، میں نے اس لڑکی سے گفتگو کرنا چاہیے، میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے مگر تم میرے ساتھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ مگر وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ آج کل کی آوارہ لڑکیوں کی طرح، آج کل کی اسکول اور کالج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی پرورش ٹی وی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی، بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پرہیزگار ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش جو ہے وہ ناولوں کے سائے میں، ہیروئن اور ہیرو کی زندگی کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں کی تھی، قرآن مقدس کی تعلیم کے سائے میں کی تھی۔ جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کے اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی
گناہ باقی رہ جائے گا. لذت کے لیے گناہ مت کرو، یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے. اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان ہزاروں گناہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اے میری بہنوں، کم از کم اپنے آپ سے تو تم محبت کر لو. اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. ساری دنیا مل کر اس کے ایک چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی. تم اتنے گناہ کر کے اتنے بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو. تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے. وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. وہ نوجوان کہتا ہے میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا. وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی. آخر کیا ہوا؟ ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آیا، سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا. ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے. میں مالدار باپ کا بیٹا تھا، میرے باپ نے مجھے بہت سارا اناج دیا، کہا بیٹا تقسیم کرو. میں اناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ وہ لڑکی بھی چلی آئی. میں نے اس لڑکی کو قطار میں دیکھا، میں خوش ہو گیا کہ آج اپنی دل کی خواہش پوری کروں گا. میں نے جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سب کو دے کر کے بھگا دو، اور اس لڑکی کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا. لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا اے نوجوان، تو جانتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 3 بچے ہیں. میں ماں ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے. اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا انبار لگا دوں گا، تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر. لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. لڑکی لرز گئی اور کہنے لگی نادان، اللہ سے ڈر. اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مرد اور عورت بدکاری یعنی زنا کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ سے کہتی اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے تاکہ میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچوں. اتنا بدترین جرم ہے زنا. اللہ سے ڈر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا. لڑکی چلی گئی. جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کے بچے رو رہے. کہتے ہیں ماں اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کے ہمیں مار ڈال تاکہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائیں. میری بہنوں ذرا سوچو، ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو اس ماں کی ممتا نے کیا کہا ہوگا؟ لڑکی نے سوچا بچوں کی 3 بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور زنا ایک طرف ہے. اگر میں زنا کر لوں اور اناج حاصل کر کے بچوں کو کھلا دوں میرے بچے تو بچ جائیں گے، بعد میں توبہ کر لوں گی. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. اور یہ کہہ کے وہ چل پڑی. یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے کہ ابھی تو گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں. ہمیشہ سوچو تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا؟ کیا گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے کی بات ہے، ایک خاتون
رات 12 بجے کے بعد فلم دیکھ رہی تھی، گھر میں اکیلے تنہا بیٹھے، فلم دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا کہ اس عورت کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہوا۔ محلے کے 80% لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور آج بھی دنیا اس پہ لعنت و ملامت کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے آپ کو ہی موت آ جائے اور ساری دنیا قیامت تک آپ کا ذکر کر کے آپ کو ملامت کرے؟ تو یہ مت سوچنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع مل جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو اسی کیفیت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال وہ لڑکی چل پڑی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، رستے میں آئی تو اس لڑکی نے سوچا کہ اگر میں گناہ کر لوں اور بچوں کی زندگی نہ بچے تب، اگر اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ کوئی بھوکا ہی مرے، کھانے کے بعد بھی بچے مر سکتے ہیں، تو بچوں کی زندگی کے لیے اپنی عصمت پر داغ کیوں لگاؤں؟ جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی، وقار ملا، زندگی ملی، میں اس رسول کا دل کیوں دکھاؤں؟ یہ سوچ کر وہ گئی اور نوجوان سے کہا میرے بچوں پہ رحم کر کے کچھ دے دے۔ تو اس نے کہا تو میری دل کی خواہش پوری کر، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا تو گوارا کر لوں گی، مگر نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹ گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا، وضو کیا اور سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے مولا تو نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے میں بچ گئی، اب میرے بچوں کی زندگی بچانا تیرے کرم کا کام ہے۔ ادھر یہ دعا کر ہی رہی تھی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں بہت سارے روپیوں کے تھال اور اناج موجود ہے، کھانا موجود ہے۔ لڑکی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اے عورت تو غریب بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرا دل تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بدل گیا، آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، سارے ناپاک ارادوں سے میں نے توبہ کر لی، یہ لے میری طرف سے تحفہ قبول فرما اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا اور کہتی ہے اے اللہ یہ نوجوان اگر اپنے قول میں سچا ہے، یہ اگر صحیح کہتا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی کی دعا کا اثر ہے کہ جیسے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، اس کی دعا میں اتنی تاثیر کہ اس نے مجھے دعا دے دی تو میں دنیا کی آگ کو پکڑتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی میرے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک عورت گناہ سے بچے، ایک عورت اگر برائی سے بچے تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے کہ تیرے ہاتھ پر دنیا کی آگ اثر نہ کرے تو دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، تو خود اس بندی کے وجود کا عالم کیا ہوگا، خود اس بندی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو میری بہنوں تم اپنے مقام کو پہچانو، تم نبی کی امتی ہو، تم سرکار کی کنیز ہو، تم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہو، اپنی عصمت و آبرو کو سمجھو اور اپنی آبرو کا سودا نہ کرو۔ اور چلتے چلتے آخری بات بتا دوں، اگر کوئی میری بہن غلطی سے کوئی گناہ کر چکی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدق دل سے توبہ کر لو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعا ہوگی، ذکر ہوگا، اس
اس میں چند آنسو بہا کے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میری بہنوں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر فلمیں دیکھ کر یا ڈرامے دیکھ کر یا پارکوں میں جا کر یا کہیں پر کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج صدق دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات میں تمہارے سامنے اور پیش کر دوں کہ توبہ اللہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، مگر توبہ نام کس چیز کا ہے؟ کانوں کو پکڑنے کا نام توبہ نہیں، گالوں کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں۔ توبہ کہتے اسے ہیں ایک مرتبہ اپنے اللہ سے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ مولا میں کبھی گناہ نہیں کروں گی، دوبارہ آندھی آئے طوفان آئے قیامت آ جائے مگر تم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، اسی کا نام سچی توبہ ہے۔ اور سچی توبہ کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں ایک کچھ محلے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالنون مصری، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ آئی ہے، ایک ناچنے والی آئی ہے، ایک ڈانس کرنے کے لیے آئی ہے، اور نوجوان جاتے ہیں اور رات رات بھر اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ماحول خراب کر رہی ہے، پورے محلے کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کیسا کریم و رحیم ہے، اللہ کیسا ستار و غفار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اللہ کے ولی تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کے دربار میں محلے کے لوگ آئے کہ محلے میں گناہ ہو رہا ہے، ایک عورت تباہی مچا رہی ہے، نوجوان کھچے کھچے اس کی طرف جا رہے ہیں، اسے محلے سے نکال دو، اللہ اکبر۔ مگر سنو، اگر کوئی گناہ کرے تو اسے محلے سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، گناہ کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھو، ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں مرض سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے، مریض سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ گناہ مرض ہے، گناہگار مریض ہے، اگر تم مریض سے نفرت کرو گے تو گنہگاروں کا علاج کون کرے گا؟ میرے آقا نے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو سینے سے لگایا، ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی گنہگار کا گناہ اوپن کر کے اس کا مذاق اڑانے کا؟ تو میری بہنوں، اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی عورت گناہ کرتی ہوئی پکڑی جائے یا کوئی عورت کسی کا گناہ تمہارے سامنے اوپن ہو جائے تو اس کی تشہیر مت کرنا، بلکہ اس کے قریب جا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں محلے کے لوگ آ کر کہتے ہیں اس رقاصہ کو نکال دو۔ اس زمانے کے لوگ کتنے حساس تھے، کتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک عورت گناہ کرنے کے لیے آئی تھی، پورا محلہ مخالفت کر رہا تھا۔ یہاں تو پورا محلہ کے محلہ گناہ کرتا ہے، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ بہرحال حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا وہ عورت فاحشہ ہے نا، وہ عورت بدکارہ ہے نا، وہ عورت زنا کرواتی ہے، وہ عورت بدکاری کرتی ہے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، انشاءاللہ میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں محلے کے جتنے لڑکے آتے ہیں ذوالنون مصری جیسے ولی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں برائی نہ کرو، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے روزی ختم ہوتی ہے، اس سے چہرہ مسخ کیا جاتا ہے، اس سے چہرہ بدل جاتا ہے، اس سے انسان تباہ ہوتا ہے، اس سے انسان بدنام ہوتا ہے، اس سے انسان کی زندگی کم کر دی جاتی ہے۔ غرض کے زنا کی برائیاں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ عورت سج دھج کے گھر میں بیٹھی ہے کہ آج میرے یہاں کون آتا ہے۔ سارے لڑکوں کو شام ہی سے ذوالنون مصری نے رخصت کر دیا اور اس کی کنیز جب دروازے پر آئی تو ذوالنون مصری اس سے کہتے ہیں تیری مالکہ سے کہنا آج تجھ سے ملنے کے لیے ذوالنون آ رہا ہے، ایک رات کی قیمت کیا ہے؟
وہ لرز گئی کہ حضرت ذوالنون مصری اتنے بڑے ولی کہلاتے ہیں اور وہ میری رات کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ کنیز نے آ کر بہرحال بتا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری اتنی قیمت لے کر کے گئے اور اس لڑکی سے کہتے ہیں میں تو یہ قیمت دے رہا ہوں، اب رات بھر تمہاری میرے قبضے میں ہے، رات بھر تمہاری میرے پاس ہے، جیسا میں کہوں گا تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے کہا میرا کام تو دولت کمانا ہے، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پیسے دیے اور فرمایا آج کی تیری رات میرے لیے ہے۔ فرماتے ہیں بیٹی اسلام کی بیٹی ہر بیٹی اسلام کی بیٹی ہوا کرتی ہے، یہ تو نے جو قیمت لی ہے اب جلدی سے جا کے غسل کر اور یہ نیا لباس میری طرف سے پہن لے۔ اس لڑکی نے غسل کیا، لباس پہنا، وہ عجیب عجیب سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ذوالنون جیسا بوڑھا کیا کرے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس لڑکی سے کہتے ہیں بیٹی آج رات تجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ مصلی بچھاتے ہیں اور پیچھے اس لڑکی کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹی تجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس فاحشہ زانیہ عورت نے کہا اے ذوالنون آج تک نماز کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ایک مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی مگر میری ماں نے غربت کی وجہ سے مجھے اس کاروبار پہ لگا دیا، اس کے بعد سے آج تک میں تو مسلمان رہی مگر نہ نماز کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کلمہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔